الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم ہر قسم کی حمد و ثنا کبریائی بڑائی اللہ وحدہ لا شریک خالق کائنات مالک ارض و سما کے لیے درود و سلام ہو امام الانبیاء ہادی رہبر و رہنما احمد مجتبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر جن کو اللہ رب العالمین نے اس کائنات کے لیے رحمت للعالمین بنا کر مبعوث فرمایا حضرات گرامی انسان کی عمل کی قبولیت کے لیے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم کو ماننا ضروری ہے۔ کوئی بھی انسان اگر چاہتا ہے کہ میرا یہ عمل اللہ کو پسند آ جائے، اس پر لازم ہے کہ وہ اس کا عمل یا تو اللہ کا حکم ہو یا اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہو۔
ان دونوں کی بات کو مان کر وہ عمل کرنا، اس عمل کی قبولیت اور اللہ تعالیٰ کی رضا، یہ دونوں ہی انسان کو ملتی ہیں۔ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر کسی کام کو کرنے کا حکم دیا ہے، اس کام کو کرنا اطاعت بھی ہے اور عبادت بھی ہے، اور اگر کسی سے روک دیا ہے، منع کر دیا ہے کہ یہ کام نہیں کرنا، اس کام کو نہ کرنا، یہ بھی اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت ہے۔ اور شریعت مطہرہ نے اگر کسی کام کے کرنے کا حکم دیا ہی نہیں، کسی شخص کا دل چاہتا ہے کہ میں یہ کام کروں، جبکہ اس کا حکم موجود نہیں ہے، نہ اللہ نے حکم دیا نہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا، مگر کسی بھی شخص کا دل چاہتا ہے کہ یہ کام میں کروں، وہ اس بندے کی اپنی خواہش ہو سکتی ہے، وہ اس کی اپنی پسند ہو سکتی ہے، اس کام یا اس عمل کا اس بندے کو آخرت میں کوئی فائدہ نہیں ہوگا، بلکہ اس کام کی وجہ سے قیامت کے دن اللہ کی عدالت میں یہ مجرم قرار پائے گا کہ ہمارے دین کے ہوتے ہوئے تم نے یہ اپنی مرضی سے جو عمل کیا اور اس کو نیکی سمجھا، یہ تم نے ایسا کیوں کیا؟ کیونکہ جو نیکی ہے وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دی، اور جو کام بتائے نہیں ہیں وہ نیکی ہو ہی نہیں سکتے۔ جن سے روکا گیا اور منع کیا گیا، ان سے بچنے میں اور ان سے رکنے میں عافیت ہے۔ شریعت نے جن کاموں سے روکا ہے، انسان بعض اوقات سمجھتا ہوگا، سوچتا ہوگا، غور و فکر کرتا ہوگا کہ اتنے کاموں سے شریعت نے ہمیں روک دیا، اتنی پابندیاں لگا دی۔ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اگر کوئی پابندیاں ہیں تو وہ پابندیاں ہمارے فائدے کے لیے ہیں۔ اگر کسی چیز سے روکا گیا ہے تو اس میں ہمارے لیے کچھ دنیا یا آخرت میں نقصانات تھے، خسارہ تھا، اس سے بچاؤ کے لیے ہمیں روک دیا گیا۔ دنیاوی اعتبار سے بہت ساری چیزیں جن کا ہم مشاہدہ کرتے ہیں، روڈ پر سفر کرتے ہوئے بھی اگر کوئی سگنل آ جائے اور وہاں پر بھی رکنے کا اشارہ ہو تو رکنے میں عافیت ہوتی ہے۔ وہاں بھی انسان اگر اپنی مرضی کرتا ہے اور وہ یہ سمجھے کہ میں تو آزاد ہوں، میں کیوں کسی کے کہنے پر رکوں، تو آپ جانتے ہیں اس طرح کی اپنی مرضی کرنے پر کتنے سارے حادثات بھی ہوتے ہیں۔ شریعت مطہرہ نے اگر کوئی پابندیاں لگائی ہیں تو وہ ہمارے فائدے کے لیے ہیں۔ گزشتہ جمعہ اور اس سے قبل کچھ باتیں ہم نے سنی تھیں، آج کی گفتگو بھی اسی کا حصہ ہے۔ معاشرے میں انسانوں میں کچھ عمر کے اعتبار سے بڑے ہوتے ہیں اور کچھ چھوٹے ہوتے ہیں، اور یہ حقوق العباد کے حوالے سے ایک مسلمان کے دوسرے پر کئی سارے حقوق بھی ہیں۔ ان حقوق میں سے اپنے سے ہر بڑی عمر کے شخص کا احترام کرنا، اس کی عزت کرنا یا اس کی خدمت کرنا اور اس کی قدر کرنا، اس کے ساتھ بات کرتے ہوئے ادب کے لحاظ سے ان الفاظ کا چناؤ کرنا، یہ تمام چیزیں ادب و احترام میں شامل ہیں۔
जिस माशरे में हम रहते हैं, वैसे तो लोग ये समझते हैं कि ये तरक्की याफ्ता दौर है, लेकिन अगर आप गौर करें, आज से 15-20 साल 25 साल पीछे चले जाएं, लोगों में उस वक्त जो अपने से बड़े का अदब एहतराम था, आज वो अदब एहतराम नहीं है। चाहे वो माशरे के किसी भी शख्स के साथ बर्ताव हो या घर की चार दीवारी में अपने माँ बाप के साथ ही क्यों ना हो। उस वक्त लोग बेशक सीधे साधे थे, इतनी सारी इजादात नहीं थी, मगर जो अदब एहतराम था वो आज के हालात के एतबार से कहीं बढ़कर था। किसी से भी बात करते हुए उसके मकाम का, उसकी उम्र का, इन तमाम चीज़ों का ख्याल किया जाता था। जबकि आज लोग अगर ज़्यादा पढ़े लिखे हैं, इजादात बहुत ज़्यादा हो गई हैं, तो अदब एहतराम क्यों ख़त्म हो रहा है? किसी बड़े से बात करते हुए जहां लफ्ज़ आप का इस्तेमाल होता था कि आप क्या कहते हैं, आपने क्या सोचा, आप क्या फरमाते हैं, वहां लफ्ज़ आप को हटाकर आज के माशरे में तू और तुम का इस्तेमाल होता है। अगर यही अल्फाज और जुमले औलाद इस्तेमाल करती है अपने माँ बाप के लिए, शागिर्द इस्तेमाल करते हैं अपने असातिज़ा के लिए, छोटी उम्र के लोग इस्तेमाल करते हैं अपने से किसी भी बड़े शख्स के लिए, तो सोचिए आज के बच्चे जब ये बड़े होंगे, इनकी वो उम्र होगी जो आज के माँ बाप की है, तो उस वक़्त तो तरक्की और भी ज़्यादा होगी, इजादात तो और भी ज़्यादा होंगी, तो उस वक़्त अदब व एहतराम कैसा होगा? अगर आज के दौर में इस चीज़ का फुक़दान है, तो आने वाले वक्तों में जो हमारे आज के बच्चों का जो मुस्तक़बिल है वो कोई इतना अच्छा नज़र नहीं आ रहा। उसमें अदब व एहतराम नाम की शायद कोई चीज़ बाकी नहीं होगी। अगर वालिदैन हैं तो वालिदैन की इताअत, उनकी फरमाबरदारी, उनकी इज्जत, उनका एहतराम, ये तो सबसे बढ़कर है। अल्लाह ताला ने अपनी इबादत के बाद अगर किसी की बात की है तो वो वालिदैन की बात की है। वक़ज़ा रब्बुका अल्ला तअबुदू इल्ला इय्याहु व बिल वालिदैनि इहसाना। तो गोया वालिदैन सबसे बढ़कर हैं, उनकी इज्जत का ख्याल, उनका एहतराम सबसे बढ़कर। और माशरे में वालिदैन के अलावा अपने से जो भी बड़ी उम्र के अफराद हैं, वो मर्द हों, वो औरतें हों, वो आपके ख़ानदान की हों या आपके ख़ानदान की ना हों, हैं तो सब बनी आदम, तो अपने से हर बड़े का एहतराम करना, उसकी इज्जत करना, ये माशरे की इस्लाह के लिए बहुत ज़रूरी है। अगर कोई ये समझता है कि जो मेरे रिश्तेदार हैं, जो मुझसे बड़े हैं, मैं तो सिर्फ उन्हीं की इज्जत करूंगा, मैं तो सिर्फ उन्हीं के साथ अदब से बात करूंगा, और जो मेरे रिश्तेदार नहीं हैं तो मैं किसी को नहीं जानता, बेशक वो मेरे से बड़े हैं उम्र में, मैं तो किसी की इज्जत नहीं करूंगा, मैं तो किसी का अदब नहीं करूंगा। इस रवैये से मुआशरे के अंदर जो अदब व एहतराम का मामला है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। आप यूँ समझिए, एक इदारे में, वो मदरसा हो या स्कूल हो, कॉलेज हो या यूनिवर्सिटी हो, असातिज़ा इकराम पढ़ाते हैं और हर एक की अपनी अपनी क्लास है। अगर क्लास के बच्चे ये समझें
کہ جو ہمیں سبق دیتا ہے صرف ہمارا وہ استاد ہے، ہم اس کی عزت کریں گے بس. جو باقی ادارے میں اساتذہ ہیں، کیونکہ ہم ان سے سبق لیتے نہیں ہیں، ہم تو ان کی عزت نہیں کریں گے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ بچے اپنے اساتذہ کی عزت کو، اس کے احترام کو، اس کے ادب کو سمجھ چکے ہیں؟ کیا ان بچوں سے ادب و احترام کا تصور کیا جا سکتا ہے؟ یقیناً نہیں. اگر یہی بات ہم اپنے بچوں کو اپنے گھر میں یہ سمجھائیں کہ گھر کے افراد ہوں یا کسی ادارے کے یا خاندان کے یا معاشرے کے، اپنے سے ہر بڑے کی عزت، اس کا احترام، اس کا ادب، یہ سب چیزیں چھوٹوں پر لازم ہیں. جب یہ چیز ہوگی تو ہر بڑے کو بھی یہ سوچنا ہوگا کہ جو مجھ سے چھوٹے ہیں، چاہے وہ میرے گھر کے ہوں یا معاشرے کے کوئی بھی ہوں، جو مجھ سے چھوٹا ہے میں ان کا بھی خیال کروں گا، ان کے ساتھ شفقت اور نرمی سے پیش آؤں گا. بڑا ہونے کی حیثیت سے بچوں کی تربیت کرنا، کہیں بچوں کو ڈانٹا جاتا ہے لیکن ڈانٹنے کا بھی طریقہ ہوتا ہے. گالی گلوچ کے بغیر بھی کام چل سکتا ہے، مار کے بغیر بھی کام چل سکتا ہے. لیکن اگر بچوں کی تربیت کے حوالے سے کوئی ڈانٹتا ہے تو کسی کے ماں باپ کو اعتراض نہیں کرنا چاہیے کہ تم میرے بچوں کو کیوں ڈانٹ رہے ہو. یہ بچے سب کے سانجے ہوتے ہیں. معاشرے کی اصلاح کے لیے بڑوں پر لازم ہے کہ وہ بچوں کے ساتھ شفقت کے ساتھ پیش آئیں گے. جیسے ہم چاہتے ہیں ہمارے بچوں کی تربیت اچھی ہو، تو معاشرے میں کوئی بھی بچہ غلط کرتا ہے، بڑوں کا کام ہے اس بچے کو سمجھانا اور شفقت کے ساتھ اس سے پیش آنا. جب اس چیز کا خیال کیا جائے گا تو معاشرے کی اصلاح ہوگی. بصورت دیگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، آپ نے فرمایا کہ لیس منا من لم یرحم صغیرنا یؤقر کبیرنا. وہ شخص ہم میں سے نہیں ہے جو اپنے سے چھوٹے جو ہیں ان پر شفقت نہیں کرتا، رحم نہیں کرتا، اور جو بڑے ہیں ان کی قدر نہیں کرتا، ان کی توقیر نہیں کرتا، ان کا احترام نہیں کرتا یا ان کا ادب نہیں کرتا. گویا شریعت مطہرہ نے اخلاقیات بھی ہمیں بتلائے ہیں، بڑے اور چھوٹے کے جو حقوق ہیں وہ بھی ہمیں بتائے ہیں. اور ایک حدیث میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، لیس منا من لم یرحم صغیرنا ویعرف شرف کبیرنا. فرمایا وہ ہم میں سے نہیں جو اپنے سے چھوٹے پر شفقت نہیں کرتا اور جو اپنے سے بڑے ہیں ان کی عزت کو نہیں پہچانتا. پہچاننے کا مطلب کیا ہے؟ پہچاننے کا مطلب یہ ہے کہ اپنے سے بڑے کو بڑا ہی سمجھے، اپنے سے بڑے کو بڑا سمجھے کہ یہ مجھ سے بڑا ہے. عمر میں جو بڑا ہے اس کو بڑا سمجھ کر اس کے لیے وہ الفاظ استعمال کرے جو اس کے حساب سے اس کے لائق ہے. عزت و احترام کے ساتھ گفتگو کرنا جس کو کہا جاتا ہے. اگر چھوٹوں پر شفقت اور بڑوں کی عزت نہیں ہے تو آپ نے فرمایا کہ وہ ہم میں سے نہیں ہے، یعنی اس کا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کوئی تعلق نہیں. ایک اور موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من لم یرحم صغیرنا ویعرف حق کبیرنا فلیس منا. وہ شخص ہم میں سے نہیں جو اپنے سے چھوٹوں پر شفقت نہیں کرتا اور جو اپنے سے بڑے ہیں ان کے حق کو پہچانتا نہیں ہے. اپنے سے بڑے کو بڑا سمجھ کر اس کا ادب و احترام کرنا، اس کے حق کو پہچاننا کہ اس کی عزت و احترام کرنا یہ مجھ پر حق ہے، لازم ہے، کیوں؟ میں اس سے چھوٹا ہوں. یہ ساری باتیں آپ نے کیوں بتائیں؟ تاکہ معاشرے کا ہر فرد اپنے سے بڑے کی عزت و احترام کرے. آج کے بچے اگر اپنے سے بڑوں کی عزت کریں گے، کل کو آنے والے وقتوں میں یہ بچے بڑے ہوں گے اور جو ان سے چھوٹے ہوں گے تو وہ بھی ان کی عزت و احترام کریں گے.
اگر آج کے بچے اپنے سے بڑوں کا احترام نہیں کرتے یا نوجوان اپنے سے بڑوں کا احترام نہیں کرتے تو پھر آپ دوسروں سے بھی یہ توقع مت رکھیے گا کہ آئندہ آنے والے وقتوں میں کوئی آپ کا بھی احترام کرے گا۔ اگر آج معاشرے کو آپ اچھی سوچ نہیں دیں گے تو آنے والے وقتوں میں یہ بچے بے ادب ہی ہوں گے، تمیز کے بجائے بدتمیزی کی طرف جائیں گے، اخلاق کے بجائے بد اخلاقی کی طرف جائیں گے۔ یہ معاشرے کے افراد کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ اپنے معاشرے کو وہ سدھاریں۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے روایت ذکر کی کہ ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کچھ لوگ آئے، آنے والے چند افراد تھے۔ ان چند افراد کے ساتھ ایک نوعمر لڑکا بھی تھا، یعنی جتنے لوگ تھے ان میں ان کے حساب سے ایک کم عمر نوجوان بھی تھا۔ جیسے ہی وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اپنا مسئلہ لے کر آئے تو جب بات کرنے کا موقع آیا تو جو بڑی عمر کے لوگ ہیں ان کی موجودگی میں جو کم عمر وہ جو نوجوان تھا اس نے بات کرنا شروع کی۔ یہ بات کر کس سے رہے ہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ آنے والے ان چند افراد کے اندر یہ جو نوجوان تھا یہ بات کرنے لگا، جبکہ اس نوجوان کے ساتھ آنے والے جو اس سے بڑی عمر کے لوگ ہیں وہ ساتھ موجود ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بچے کو یا اس لڑکے کو ارشاد فرمایا کہ اپنے سے بڑے کو بات کرنے دو، یعنی تم سے جو بڑا ہے اس کو بات کرنے دو۔ تو وہ خاموش ہو گیا اور اپنے سے جو بڑی عمر کے لوگ تھے ان کو بات کرنے دی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو اس نوجوان سے فرمایا کہ بڑے کو بات کرنے دو، کیا چھوٹے کو بات کرنا آتی نہیں تھی؟ یقیناً بات کرنا آتی ہوگی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنی اس مجلس کے اندر اس نوجوان سے جو بڑی عمر کے لوگ تھے اس چیز کو واضح کر دیا کہ جہاں پر کم عمر موجود ہوں اور بڑے بھی موجود ہوں، چھوٹوں پر لازم ہے کہ وہ بڑوں کے ادب و احترام کے اندر ان کو بات کرنے کا موقع دیں گے۔ اور یہ چیز ہمارے معاشرے میں شاید نہیں ہے۔ اگر کسی بھی محفل یا مجلس میں کوئی بیٹھے ہوں، ملاقات ہو رہی ہو یا ملنے کے لیے آئے ہوں یا لوگ کہیں گئے ہوں، ان چیزوں کا خیال رکھا جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ جو تعلیمات ہیں یہ ہم سب کے لیے ہیں، تاکہ بڑے کا جو مقام ہے اس کو ملحوظ خاطر رکھا جائے۔ اس سے یہ معلوم ہوا کہ مجلس کے اندر اولین حق بڑے آدمی کا ہے جو عمر میں بڑا ہے۔ البتہ اگر کوئی نو عمر صاحب شرف و فضل ہو، فہم عقل و دانش ہو اور بڑے پھر اس کو اجازت دیں کہ یار تم ہم سے اچھی بات کر سکتے ہو، اگر وہ اس کو اجازت دیں کہ آپ اس بات کو ہم سے زیادہ اچھے طریقے سے بیان کر سکتے ہو یا اس مسئلے کی آپ اچھی طرح وضاحت کر سکتے ہو تو یہ پھر الگ معاملہ ہے۔ عمومی طور پر معاشرے میں اپنے سے ہر بڑے کا ادب و احترام ہر چھوٹے پر لازم ہے، اور ہر بڑے کو چاہیے کہ وہ اپنے سے چھوٹے پر شفقت، نرمی اور رحم دلی کا مظاہرہ کرے۔ امام بخاری رحمہ اللہ عظیم محدث، جن کی کتاب صحیح بخاری جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کا مجموعہ ہے، ہم پڑھتے ہیں، اور قرآن مجید کے اندر دنیا میں سب سے صحیح ترین کتاب یہی ہے جو صحیح بخاری ہے۔ امام بخاری فرماتے ہیں کہ ما رأیت احدا اوقر للمحدثین من یحیی بن معین، میں نے محدثین بہت دیکھے ہیں، میں نے اپنی زندگی میں محدثین کا سب سے زیادہ مؤدب اور قدر شناس یحییٰ بن معین کو پایا۔ یحییٰ بن معین جو تھے یہ بھی عظیم محدث تھے۔ اپنے معاشرے کے اندر اگر آپ کسی کو جانتے ہیں
کہ فلاں آدمی اپنے سے بڑوں کی عزت و احترام بہت زیادہ کرتا ہے، تو پھر آپ اس کی اچھائیوں کو اور خوبیوں کو اپنانے کی کوشش کریں۔ اس کا مطلب یہی نہیں تھا کہ جو باقی محدثین ہیں وہ دوسرے کی قدر نہیں کرتے تھے یا ادب و احترام نہیں کرتے تھے۔ یہ چیزیں بعض لوگوں میں زیادہ ہوتی ہیں اور بعض لوگوں میں اس سے بھی زیادہ ہوتی ہیں، اور بعض لوگوں میں ان کے مقابلے میں کم ہوتی ہیں۔ ہر بندے کا اپنا ایک درجہ اور مقام ہوتا ہے۔ اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس صحابہ کرام بیٹھے ہوئے تھے، اس میں بڑی عمر کے صحابہ بھی تھے، چھوٹی عمر کے صحابہ بھی تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کبھار صحابہ کرام سے گفتگو کے اندر کوئی نہ کوئی سوال کر لیا کرتے تاکہ ان کے ذہن کو چیک کیا جائے، صلاحیتوں کو اجاگر کیا جائے۔ اس مجلس میں صحابہ کرام کی اس محفل کے اندر عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ بھی بیٹھے ہوئے تھے، جو صحابہ کرام کے اندر سب سے کم عمر تھے، یعنی ابھی بچے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس محفل میں صحابہ کرام سے ایک سوال کیا۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو سوال ہے صحابہ کرام سے، وہ تو سبھی سے تھا۔ آپ نے پوچھا، فرمایا اچھا یہ بتاؤ کون سا وہ درخت ہے جس کا پتا نہیں گرتا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے جب سوال کیا تو مجلس پر سناٹا چھا گیا۔ اب ہر بندہ سوچ رہا ہے کہ وہ کون سا درخت ہوگا، کسی کو سمجھ ہی نہیں آ رہا۔ جو لوگ سفر کرتے ہیں ان کے ذہنوں میں جتنے درخت آتے ہیں وہ اپنے ذہنوں کو دوڑا رہے ہیں، کبھی ادھر کبھی ادھر، کہ یہ کون سا درخت ہوگا جس کا پتہ نہیں گرتا۔ پوری محفل کے اندر صحابہ کرام جتنے بیٹھے ہوئے کسی کو بھی اس کا جواب نہیں آیا کہ کون سا درخت ہو سکتا ہے جس کا پتہ نہ گرتا ہو۔ سبھی درختوں کے پتے گرتے ہیں، آپ لوگوں کو پتہ ہے بھائی۔ محفل ختم ہو گئی، لوگ اپنے اپنے گھروں کو چلے گئے۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ اپنے گھر پہنچے تو ان کے ساتھ جو ان کا بیٹا تھا جس کا نام تھا عبداللہ رضی اللہ عنہ، یہ بھی اس محفل کے اندر موجود تھے۔ جب محفل سے نکل کر اپنے گھر کی طرف جا رہے ہیں تو عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے والد محترم حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا، کہا بابا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سوال کیا تھا مجھے اس کا جواب آتا تھا، مجھے اس کا جواب آتا تھا۔ تو کہا پھر تم نے بتایا کیوں نہیں؟ کہا میں نے اس لیے نہیں بتایا، اس لیے میں نہیں بول سکا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس محفل میں سب سے چھوٹا تھا اور باقی آپ لوگ سب مجھ سے بڑے بزرگ زیادہ عمر والے سب بیٹھے ہوئے تھے، تو سب بڑوں کی موجودگی میں اس لیے نہیں بولا کہ مجھے آپ لوگوں کی موجودگی میں بولنا اچھا نہیں لگا کہ ہر کوئی سوچے گا کہ دیکھو اتنے بڑے بڑے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، کسی کو جواب نہیں آیا، ایک بچے نے جواب دے دیا، یعنی کسی کو یہ نہ لگے کہ بڑوں کی بے عزتی ہو گئی، تو میں چپ رہا۔ تو حضرت عمر نے کیا فرمایا؟ فرمایا اگر تم اس محفل میں یہ جواب دے دیتے تو مجھے جو کچھ بھی مل جاتا اس پر مجھے خوشی نہ ہوتی جتنی خوشی تمہارے جواب دینے پر مجھے ملتی کہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا اور عمر فاروق کے بیٹے عبداللہ نے اس کا جواب دیا اور اس بچے کو جواب آتا تھا، اور تم یہ بتاتے ہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ درخت جس کا پتا زمین پر نہیں گرتا وہ کھجور ہے، کھجور۔ مجھے بہت خوشی ہوتی۔ اس واقعے کو ذکر کرنے کا مقصد یہ ہے کسی محفل کے اندر اگر بچہ بیٹھا ہوا ہے
وہ بچہ اپنے سے بڑے لوگوں کا اتنا لحاظ کر رہا ہے تو یہ محفل کون سی ہے؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ تو کیسی تربیت فرمائی ہوگی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کی کہ بڑوں کی موجودگی میں ایک بچہ بات نہیں کر رہا ہے کہ مجھ سے بڑی عمر کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، کتنا ادب و احترام ہوگا۔ حالانکہ وہ بچہ جواب دے سکتا تھا مگر اس نے اپنے آپ کو چھوٹا سمجھا، اس وجہ سے اپنے سے بڑوں کے سامنے جواب دینا مناسب نہیں سمجھا کہ بڑوں کی بے عزتی نہ ہو جائے۔ حالانکہ یہ ایک علمی معاملہ ہے، سوال کیا گیا تھا تو حاضرین کے اندر جس کو بھی جواب آتا تھا جواب دیا جا سکتا تھا۔ اسی طرح معاشرے کے اندر علماء کا معاملہ، علماء کی قدر، اپنے اساتذہ کا احترام، آپ کے معاشرے میں مسجد ہو، مدرسہ ہو، اسکول کالج ہیں، ان کے جو اساتذہ ہیں ان کی قدر، ان کا ادب و احترام یہ بڑا اہم معاملہ ہے۔ اور جب بات دین کے علم کی آتی ہے تو اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات۔ اللہ تعالیٰ نے جن کو علم دیا ہے اہل ایمان لوگوں کے اندر سے، اللہ نے ان کا مقام بہت اونچا رکھا ہے۔ ایک حافظ ہے، ایک عالم ہے، ایک قاری قرآن ہے، اس کا کتنا بڑا مقام ہے۔ اور پھر اگر کوئی آپ کے بچوں کا استاد ہے، آپ کے بچوں کو قرآن پڑھاتا ہے، دین سکھاتا ہے، اس کا ادب و احترام کتنا ہوگا۔ لیکن معاشرے کی جو صورتحال ہے، افسوس ہے اس پر، بہت افسوس کہ بچوں کو تعلیم دینے والا جو استاد ہے اس کے ماں باپ اگر بچے کے استاد سے کبھی ملتے ہیں ادب و احترام کی کوئی بات ہی نہیں ہوتی۔ آپ کا بچہ اسکول میں پڑھتا ہے، ماں باپ کبھی بچے کے ٹیچر سے ملنے جاتے ہیں، ایسے بات کر رہے ہوتے ہیں جیسے اس پہ حکم چلاتے ہیں۔ کسی مدرسے یا مسجد میں آپ کے بچے پڑھتے ہیں، ماں باپ بچے کے استاد سے ملتے ہیں، ایسے بات کرتے ہیں جیسے اپنے کسی نوکر یا غلام سے بات کر رہے ہیں۔ عجیب صورتحال۔ جس معاشرے کے اندر قدر نہیں ہوگی اساتذہ کی، علماء کی، حافظ قرآن کی، قاری قرآن کی، وہ معاشرہ کیسے ترقی کر سکتا ہے، کیسے سدھر سکتا ہے؟ اور اب تو سونے پہ سہاگا کہ آپ کے بچے جس کے پاس بھی پڑھتے ہیں وہ اس کو ڈانٹ ہی نہیں سکتے، اس کو مار ہی نہیں سکتے، کیونکہ آج کے ماشاءاللہ بچے اتنے اچھے ہیں کہ ان کو مارنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، بالکل جلیبی کی طرح یہ سیدھے ہیں کہ ان کو کوئی ہاتھ ہی نہیں لگائے گا، نہ ماں باپ ان کو کچھ کہیں اور نہ ٹیچر ان کو کچھ کہیں۔ اور بچوں سے پھر آپ سن لیں جو سننا ہے، یہ ہمارے بچے ہیں، یہ ہمارا معاشرہ ہے، یہ آئندہ آنے والا مستقبل ہے۔ یہ جس معاشرے کے اندر علماء کی، اساتذہ کی، ٹیچر حضرات کی عزت نہیں ہوگی، احترام نہیں ہوگا، ادب نہیں ہوگا، بچوں کی نظر میں یا بچوں کے ماں باپ کی نظر میں وہ معاشرہ کبھی ترقی نہیں کر سکتا۔ اگر بچہ گھر میں غلطی کرتا ہے تو ماں باپ کا حق ہے ڈانٹنا، اس کو سمجھانا، اس کی تربیت کرنا، یا اس بچے کو مارنا ادب کے لیے۔ ادب کے لیے مارنا منع نہیں ہے، ادب کے لیے مار سکتے، ظلم کرنا منع ہے۔ ایسی مار مارنا جس کو ظلم کہا جاتا وہ منع ہے، ورنہ شریعت مطہرہ نے بچوں کی تربیت اور اصلاح کے لیے اجازت دی اس چیز کی۔ اور آج کسی بھی ادارے میں بچے کو ہاتھ لگا لو، ماں باپ پہلے پہنچ جاتے ہیں، تمہاری ہمت کیسی ہمارے بچے کو، تم نے ہاتھ لگایا، ہاں تمہارا بچہ سیدھا جو بہت ہے۔ اگر ماں باپ کا یہ رویہ ہوگا تو یہ بچے کبھی بھی ٹھیک اور درست نہیں ہو سکتے۔ یہ معاشرے کا امن خراب کرنے والے یہی بچے ہوں گے اور ماں باپ کو مستقبل کے اندر بدنام کرنے والے یہی ہوں گے۔ اگر آج ماں باپ اس چیز کا احساس کر لیں کہ اگر ہمارے بچوں کو کوئی سمجھاتا ہے تو وہ خیر خواہ ہے ہمارے بچوں کا، اگر ہمارے بچوں کی کوئی تربیت کرتا ہے، ان کو ڈانٹتا ہے تو وہ خیر خواہ ہے ہمارے بچوں کا،
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تعلیمات دی ہیں، چھوٹوں پر شفقت کرنا، ان کی صحیح معنوں میں تربیت کرنا، ان کی اصلاح کرنا، یہ شفقت کے ساتھ ہے۔ جہاں سختی کی بات کرنی ہے وہ سختی کے ساتھ ہے، جہاں نرمی کی بات کی ضرورت ہے وہاں نرمی سے پیش آنا۔ اگر ان چیزوں پر آج غور نہ کیا گیا تو معاشرے کی خرابی کے اندر ان ماں باپ کا پورا ہاتھ ہوگا۔ کیا بچہ گھر پہ اگر کوئی نقصان کرتا ہے یا شرارت کرتا ہے تو ماں باپ اس کو مارتے نہیں ہیں؟ یقیناً مارتے ہوں گے۔ اگر کوئی ماں باپ کہتے نہیں ہم نے کبھی نہیں مارا، تو یہ آپ اپنے بچوں کو اپنے ہاتھوں سے خود خراب کر رہے ہیں۔ مارنے کا مطلب یہ نہیں اس کی ٹانگیں توڑ دو، بچے کو صحیح اور غلط بتانا چاہیے۔ جہاں بچہ غلط ہے ماں باپ کی ذمہ داری ہے۔ تو اساتذہ اکرام کیا آپ کے بچوں کے دشمن ہیں؟ دشمن نہیں ہیں، آپ کے بچوں کے خیر خواہ ہیں۔ ایک دفعہ مسجد نبوی کے صحن کے اندر ایک علمی محفل کا انعقاد تھا، علماء بیٹھے ہوئے تھے، ایک علمی محفل چل رہی تھی۔ اس محفل کے اندر آپ اندازہ کریں کیسے کیسے علماء، محدثین اور ائمہ بیٹھے ہوں گے کہ جس محفل کے اندر امام مالک بھی بیٹھے ہوں اور امام شافعی بھی بیٹھے ہوں۔ اس وقت کا جو خلیفہ ہے ہارون رشید، وہ آیا اور اس نے ایک بندہ بھیجا کہ جاؤ امام مالک کو بلا کے آؤ۔ جیسے مسجد کا مین دروازہ ہے، یہاں سے خلیفہ گزر رہا ہے اور امام مالک مسجد میں بیٹھے ہوئے، اور کسی کو بھیجا کہ جاؤ امام صاحب کو باہر بلا کے آؤ کہ میرے پاس آئیں اور میری بات کو سنیں۔ نمائندہ آیا اور آ کر اطلاع کی کہ خلیفہ ہارون رشید آیا ہے اور آپ کو بلا رہا ہے۔ امام مالک نے کیا فرمایا؟ امام مالک نے فرمایا کہ الملوک علی باب العلماء للعلماء علی باب الملوک۔ علم کے پاس لوگ آتے ہیں، علم چل کے کسی کے پاس نہیں جاتا۔ اگر اس کو مجھ سے کام ہے، کوئی بات پوچھنی ہے، کوئی مسئلہ پوچھنا ہے، وہ خلیفہ وقت ہے تو اپنی جگہ پر، لیکن جو علم قرآن و حدیث کا اللہ نے ہمیں دیا ہے وہ اتنا گرا ہوا علم نہیں ہے۔ اگر اس کو ضرورت ہے، اس کو پیاس ہے علم کی، تو وہ چل کے آئے گا۔ اور امام مالک نہیں اٹھے وہاں سے، خلیفہ ہارون رشید وہاں سے خود چل کر امام مالک کے پاس آیا، اور کسی کہنے والے نے کہا کہ اس نے آپ سے بات کرنی ہوگی، آپ کے پاس رش بہت زیادہ لگا ہوا ہے، تو لہٰذا آپ تھوڑی سی اتنی تو کر لیجئے کہ ان کو خلوت مل جائے، الگ سے بات کرنے کا موقع مل جائے۔ امام مالک نے فرمایا کہ جو دین کا علم ہوتا ہے وہ کسی کو چھپا کر نہیں دیا جاتا، یہ کوئی چوری تھوڑی ہے۔ دین کا علم میں مسئلہ پوچھے گا تو اس مسئلے کی روشنی میں باقی لوگوں کو بھی فائدہ ہوگا کہ کون سا اہم مسئلہ ہے، جو سوال یہ تھا اس کا جواب ہے، لوگوں کو بھی اس سے فائدہ ہوگا۔ یہ واقعہ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ یہ ہیں اس علم کے ائمہ اور محدثین جن کی قدر ان کے پاس چل کر جانا تھا۔ اگر آج آپ کے بچوں کو کسی بھی مسجد یا مدرسے میں پڑھانے والا حافظ ہے، قاری ہے، کوئی بھی ہے، آپ کو کام ہے تو آپ باہر گلی میں کھڑے ہو کر قاری صاحب کو بلائیں گے نہیں کہ آپ نواب کے بچے ہیں، باہر کھڑے ہیں، قاری صاحب کلاس چھوڑ کے آپ کے پاس آئیں گے۔ آپ کے اندر اتنی ہمت ہونی چاہیے کہ آپ کو مسجد میں داخل ہونے کا ادب و احترام بھی پتا ہو کہ مسجد یا مدرسے میں جاتے ہوئے میرا حلیہ کیا ہونا چاہیے، میری شکل کیا ہونی چاہیے۔ اور باہر کھڑے ہو کر کسی بھی مسجد یا مدرسے میں اگر کوئی آتا ہے کہ جی مجھے قاری صاحب سے بات کرنی ہے، ان کو باہر بلاؤ۔ میں اندر اس لیے نہیں آ سکتا کہ میرے منہ میں یہ ہے، میرے کپڑے ایسے ہیں، تو تم کیسے مسلمان ہو جس کا حلیہ ٹھیک نہیں ہے؟ تم اللہ کے گھر کے اندر آنے کے قابل نہیں ہو۔ اور معاشرے کے اندر یہ والی جو صورتحال ہے، یہ انتہائی افسوسناک صورتحال ہے۔ کیا آپ تاثر دے رہے ہیں قوم کو؟ یہ علماء، یہ حفاظ، یہ قراء، یہ دینی ادارے، ان سب کی قدر کریں گے تو معاشرے کے اندر معاملات بہتری کی طرف جائیں گے۔ اگر ان اداروں کی قدر نہیں ہے، ان ادارے والوں کی قدر نہیں ہے، ان کی آپ کے دل میں عزت و احترام نہیں ہے،
تو پھر آپ ان سے فیض یاب نہیں ہو سکتے ہیں۔ آپ دین سے دور جا رہے ہیں اور ان اہل علم سے دور جا رہے ہیں اور اداروں سے دور جا رہے ہیں، اور جو ان سے دور جائے گا، اس کی روشنی سے دور جائے گا، وہ تاریکی کی طرف جائے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو دین کو سیکھنے، سمجھنے، اصلاح کرنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔